Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope so you are all will be fine. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychis. Myself Khadija Mubin, and today is the subject of psychology is counseling psychology. Today is the topic of following ways of teaching would be applied: lecture, assignments, interactive discussion, individual presentation of topic, and group presentation. The first part is lecture. What is the meaning of lecture method? The lecture method, also known as the transmissive method, is based on vertical learning, whereby the teacher has all the knowledge, the know-how which they transmit to the students. The students are considered to have everything to learn. لیکچر میتھڈ ایک بیسکلی ٹرانسمیسیو میتھڈ ہوتا ہے جو کہ ورٹیکل لرننگ پر بیس کرتا ہے، جس میں ایک ٹیچر جو بھی نالج جس کے بارے میں وہ جانتا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹرانسمٹ کرتا ہے تاکہ بچے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس لیکچر سے سیکھیں. دی نیکسٹ پارٹ آف لیکچر از وٹ آر ایڈوانٹیجز آف لیکچر. Lectures can present large amount of information. Lectures can be presented to large audiences. Lectures can model how professional works through disciplinary questions or problems. Lectures allow the instructor maximum control of the learning experience. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں لیکچرز ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچنز ہیں یا ان کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی لیکچرز ہیں وہ انہیں اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں اور ان کو اچھے سے امپلیمنٹ کر سکیں. اب لیکچرز کا یہاں پہ کیا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ لیکچرز بہت زیادہ معلومات جو ہیں وہ ایک اسٹوڈنٹ کو پیش کرتے ہیں. لیکچرز جیسے کہ بہت بڑی آڈینس ہیں ان کو پیش کیے جا سکتے ہیں. لیکچرز ماڈل بنا سکتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی بھی اگر پروفیشنلسٹ یا کوئی بھی ایسا افراد ہے جو کہ سوالات یا کوئی ایسی پرابلمس کے ذریعے کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. اور لیکچر انسٹرکٹر کو بھی سیکھنے کے تجربے پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول کرنے کی اجازت دیتے ہیں. دی نیکسٹ ہے وٹ از لیکچر اسٹائل ٹیچنگ. A traditional teacher-centered approach of one-way communication from teacher to student. Demonstrators are mostly teacher-centered but more open to student involvement. Hybrid, a balance between student-centered and teacher-centered approaches. اب فرسٹ میں ہمارے پاس جو لیکچر اسٹائل ہے وہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنل ٹیچر، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ کے درمیان جو ہوتی ہے وہ ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، جبکہ ڈیمانسٹریٹر میں ایک ٹیچر چاہتا ہے کہ وہ اس کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرے. ہائبرڈ میں کیا آ جاتا ہے کہ دونوں کا اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا دونوں کا جو ہوتا ہے وہ ان کے آپس میں ان کے درمیان میں بیلنس ہونا چاہیے. دی نیکسٹ کنٹینٹ از اسائنمنٹس. وٹ از اسائنمنٹس and what is the meaning of assignments? A specified task or amount of work assigned or undertaken as if assigned by authority. بیسیکلی اسائنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ ایک اسپیسیفائڈ ٹاسک ہوتا ہے یا ایسا پیس آف ورک ہوتا ہے جسے آپ خود اسائن کرتے ہیں یا پھر ایسے کسی اتھارٹی یا کسی ایسے ادارے کے لیے جو وہ کام آپ لیتے ہیں اور اس کو فلفل کرتے ہیں. اسائنمنٹس کے کچھ کمپوننٹس آ جاتے ہیں جو کہ وٹ آر دی 4 کمپوننٹس آف این اسائنمنٹ. فرسٹ انٹروڈکشن، تھیسس اسٹیٹمنٹ، پرپس آف رائٹنگ دی ایسے، باڈی، کنکلوژن. These are components of assignments. Interactive discussion, allowing or relating to continuous two-way transfer of information between a user and the central point of a communication system, such as a computer or television. Two or more person, forces, etc. acting upon or in close relation with each other, interacting. انٹریکٹیو ڈسکشن کے لیے سب سے زیادہ چیز ضروری یہی ہے کہ جو بھی ان کا لیکچر ہے وہ اتنا انٹریکٹیو ضرور ہو کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں. اور جیسے کہ کوئی بھی اس میں ٹو وے ٹرانسفر آف انفارمیشن ہوتی ہے ایک یوزر اور ایک کمیونیکیشن سسٹم کے درمیان، اسی طرح جس طرح ایک کمپیوٹر اور ایک ٹیلی ویژن کے درمیان ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دو یا دو سے زیادہ افراد یا ان کے علاوہ ایک دوسرے پر عمل کرنے یا اس کے ساتھ قریبی تعلق بات چیت کرنے کو انٹریکٹیو ڈسکشن کہتے ہیں. What is an interactive discussion objective? Participants get a chance to share their experiences and defend their opinions. Group discussions promote a deeper understanding of a topic and increase long-term retention. پارٹیسپینٹس کو یہ
چانس ملتا ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں اور اپنے اوپینینس کو ڈیفینڈ کریں۔ گروپ ڈسکشن میں پروموٹ کیا جاتا ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ کو بہت گہرائی سے پروموٹ کیا جاتا ہے ان کے ٹاپک کے ساتھ، اور ان کی جو لانگ ٹرم ریٹینشن ہوتی ہیں ان کو انکریز کیا جاتا ہے۔ دی سیکنڈ لاسٹ کنٹینٹ از وٹ از انڈیویجول پریزنٹیشن ٹاپک۔ فرسٹلی ہم یہ ڈسکرائب کریں گے کہ انڈیویجول پریزنٹیشن ہوتی کیا ہے۔ پرسنل پریزنٹیشن از اے کمیونیکیشن اسکل دیٹ انوالوز ہاؤ انڈیویجولز پورٹری دیم سیلوز ان ڈیلی سچویشن۔ اب جیسے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو پرسنل پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ ایک کمیونیکیشن کے تھرو ہوتی ہے، جس میں ایسے کمیونیکیشن اسکلز ہوتے ہیں کہ وہ ایک انڈیویجول کی جو بھی پورٹری ہے اس کے اپنے سیلف کے بارے میں، وہ ڈیلی لائف کی سچویشن میں کس طرح سے اس کا دفاع کرتا ہے، کس طرح سے ان کو ایک لمبے عرصے تک برقرار رکھنے میں اپنے آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے۔ اور ایک یہ بھی انڈیویجول پریزنٹیشن کا ایک یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس میں آنے والے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ اپنے جو بھی ایکسپیرینس ہیں ان کو شیئر کرنے کا انہیں ایک تو بہت اچھا سنہرا موقع مل جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا دفاع کرنے کا بھی انہیں موقع ملتا ہے، اور وہ اپنی رائے کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ جو انڈیویجول پریزنٹیشن ہوتی ہے اس کا بہت گہرا اور اچھا اور مثبت جو سوچ کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے وہ لوگوں پر چھوڑ جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کا سب سے مین پوائنٹ یہ بھی ہے کہ گروپ ڈسکشن کسی بھی ٹاپک پر اگر ہو رہی ہو تو اس کی جو بھی ڈیپ گہری سمجھ کو وہ فروغ دینے میں ایک تو مدد بھی کرتی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس پریزنٹیشن ٹاپکس کے کچھ ٹپس آ جاتی ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنی پریزنٹیشن کو مور افیکٹو بنانا چاہیے اور کس طرح سے وہ پرفیکٹ لگنی چاہیے۔ پہلے تو ہمارے پاس ایک پوائنٹ آ جاتا ہے ڈیزائن اے کلیئر لے آؤٹ، یوز ویژول ایڈس، میک اٹ انفارمیٹیو، کلیئر اینڈ ریلیونٹ انفارمیشن، چوز این اپروپریٹ پریزنٹیشن اسٹائل، انگیج ود یور آڈینس۔ یہاں پر جو پریزنٹیشن ٹپس کی مطلب کہ جو بھی ہم پریزنٹیشن اپنی بنا رہے ہیں اس کا جو فرسٹ ٹاپک کی ٹپس ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈیزائن اے کلیئر لے آؤٹ، ہماری کوئی بھی انفارمیشن ہے اس کو ہم اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ جو اس کی جو بھی لے آؤٹ ہے، انفارمیشن ہے، وہ کلیئرلی دوسروں کو سمجھ آئے۔ دوسرا یوز ویژول ایڈ، ہمیں اس میں ویژول ایڈس کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس سے یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے۔ میک اٹ انفارمیٹیو، کلیئر اینڈ ریلیونٹ، مطلب کہ ہمارے پاس جو بھی ٹاپک ہے وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے، کلیئرلی دوسروں کو سمجھ آنا چاہیے اور انفارمیٹیو ہونا چاہیے کہ جو بھی انفارمیشن ہم اس میں ایڈ کرے ہیں وہ لوگوں کو سمجھ آئے، اور بالکل جو بھی ہمارے ٹاپک میں جو بھی پوائنٹس پوچھے گئے ہیں اس سے ریلیونٹ پوائنٹس ہی ہم سب کو بتا سکیں۔ چوز این اپروپریٹ پریزنٹیشن اسٹائل، آپ کا جو پریزنٹیشن اسٹائل ہے وہ بالکل اچھا ہونا چاہیے، کلیئرلی ویل ڈسکرائب ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس میں جو ٹاپک ہو وہ بھی ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ انگیج ود یور آڈینس، اور اس کا جو ہے اور لاسٹ ہمارے پاس جو ٹپ ہے وہ یہ ہے انگیج ود یور آڈینس، یہ بالکل آپ کے جو بھی آڈینس ہے ان کے ساتھ انگیج ہو۔ And the last content is group presentation. What is mean by group presentation? Group presentations are by definition delivered in a more than one to many format. Individuals who speak within a group presentation also choose from manuscript, memorized or perform delivery. پریزنٹیشن تعریف کے مطابق ایک یا ایک سے زیادہ فارمیٹ میں ڈیلیور کی جاتی ہے۔ وہ افراد جو گروپ پریزنٹیشن میں بات کرتے ہیں وہ بھی پریزنٹیشن کی جو بھی چوز کی ہوئی مینوسکرپٹ ہوتی ہے اس کو میمورائز کر کے ہی پرفارم کرتے ہیں اور دوسروں تک اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ کنوے کرتے ہیں۔ لاسٹ کنٹینٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں گروپ پریزنٹیشن کرنی چاہیے۔ اب ہر ممبر یہاں پہ ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ہیں، جیسے کہ فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر ممبر کو چاہیے کہ وہ اپنا جو پریزنٹیشن کا فارمیٹ کی کنسسٹنسی ہے وہ بالکل سیم رکھے، اس کو سیم یوز کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیشن وہ اسٹرانگ رکھے، اور اپنے ٹاپک میں ایسے ویژول ایڈ کرے جس سے ان کے ٹاپک کو سپورٹ ملے۔ دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ممبرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پریزنٹیشن میں لیڈ رول پلے کریں ڈیورنگ دی پریزنٹیشن کے دوران۔ اسے چاہیے کہ جو بھی اس کی پریزنٹیشن کا اسٹرکچر ہے وہ اچھے سے پرووائڈ کرے، اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ ٹائم کا بھی خیال رکھے اور ایسی آؤٹ لائن یوز کرے جس کی اس کو ضرورت ہو۔
اور لاسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جتنے بھی گروپ ممبرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے آنسرز بھی اپنے پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ ان کے آنسرز بھی ریڈی رکھے جو کہ ان سے آڈینس کوسچنس کر سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ڈو سبسکرائب our channel Desirous Psyches. And also don't forget to like and share this video.